فخر مسلک اہل سنت حق اہل سنت جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب سے بھی ملتمس، اور آپ نے بڑے ہی مخصوص انداز میں حضور نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضری لگوائیں اور بصورت خطاب ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ربك فحدث صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے بلند پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء ذی وقار، بالخصوص صدر مجلس جناب محترم حضرت مولانا قاری غلام محمد صاحب چشتی، اور جناب حافظ عبدالشکور صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد حجاز صاحب قادری، دیگر علماء ذی وقار، میرے بڑے پیارے بھائی محترم مرزا ضیاء الرحمن صاحب ایڈوکیٹ، اج دی اس خوبصورت محفل نو سجان والے ساڈے بڑے پیارے بھائی محمد عامر جوہیا صاحب، اور ایس ڈیرے تے میرے خیال سے پہلی محفل پاک ہے، یہ سونی ریت ہے، سونا آغاز ہے، سونا آغاز ہے۔ جتھے میرے نبی دی محفل سج ہے اس زمین دے ٹکڑے تو چنگا ٹکڑا تے ایک گل میں سارے دوستان نے انہاں دے ماشاءاللہ محبت پیار والے دوست احباب انہاں دی دعوت تے بھی آئے نے سارے، یہ محفلاں نہ سجدیاں نے نہ کوئی خیالات نہ سجدیاں نے، بس جنوں اللہ سونا توفیق دے دے وہ حضور دی محفل سجا دے تے ساڈا انہاں دی کام ہے، اگر سجاونی تے سرکار نے آپ
سجاؤنی تو سرکار نے تے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا سونا اہتمام کیتا ہے. بھائی سعید صاحب سارے بھائی محمد قاسم صاحب سارے ماشاءاللہ انہوں نے مل جل کے بڑی سونی محفل سجائی ہے اہتمام کیتا رہے. میں بھی حاضر ہوں اور تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی سمر عباس صاحب بھی پہنچن والے نے تے انہوں نے بھی بڑا بلبلہ انگیز خطاب ہوئے گا. تے کچھ گزارشات میں بھی اپنے آقا و مولا کے حضور پیش کر کے حاضری لوانی ہے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. اللہ سونا جڑے سارے علماء تشریف لے آئے منتظمین دے جتنے ساتھی نے سارے میرا مالک سب بے پایاں رحمت عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ اے او جڑیں جنہوں حضور دے وصال شریف دے تقریباً 1000 سال بعد 900 سال تو زیادہ عرصہ گزرن تو بعد بھی سرکار نو دنیا تو پردہ کیتے ہیں اتنا وقت گزر گیا ہے. اس کے باوجود اے حضور دا اینا دیوانہ سی ایڈا تگڑا سی عشق اینا مضبوط سی کہ جاگدیاں اکھاں نال 75 واری مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے. جنہ جنہوں نے گل سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کو باقی بے شک چپ کر. میں سادہ بندہ جٹکا بندہ تھوڑا پرا اس لیے گلاں کر رہا تھا کہ ہر بندے تک گل اپڑ جائے. حضرات گرامی قدر اے او جڑے جن نے 75 مرتبہ جاگدیاں اکھاں نال سرکار دے وصال تو 1000 سال گزرن دے قریب اتنی دیر بعد بھی زیارت کیتی ہے. تے خواب چ کنی واری کیتی ہوئے گی دا کوئی حساب لا سکتا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ہے مر آنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. فرمایا جنہ میں خواب چ ویکھیا ان قریب جاگدیاں بھی ویکھے گا. جڑا خواب چ ویکھے گا وہ جاگدیاں بھی ویکھے گا. تو جنہوں نے جاگدیاں 75 واری ویکھیا تو انہوں نے خواباں دا کی عالم ہوئے گا. جنہ دیاں تنہائیاں پاک ہون حضرات محترم جنہ دیاں تنہائیاں پاکیزہ ہون سونا انہوں نے کرم فرما دے. تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بیان فرما دیں گے. میں گل اس لیے کر رہا ہوں کہ محفل سجائی ہے نا تاکہ اے ابتدا جو لنگر سرکار دا پڑ جائے سجان والے نے لبدا کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے ہو اپنے مقدرہ کے ناز کرو. امام سیوطی فرمانے نے قد اخبرنا الثقات من اہل الصلاح انہم شاہدوہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا عند قراءة المولود الشریف وختم القرآن و بعد الاحادیث. امام سیوطی فرمانے نے اولیاء اللہ دی ایک پختہ جماعت نے ایک خبر دیتی. انہاں کیا لوگوں جس محفل چھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے نبی دی حدیث پڑھی جائے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے اسی ایک واری نہیں 2 واری نہیں اسی بار بار مدینے والے آقا دا اس محفل جے دیدار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بار بار دیدار ایک باری نہیں 2 واری نہیں. تے پتہ چلے آج جتھے سونے دی محفل ہوئے سونا کرم. ذرا بول کے میرے بھائیو بول کے سبحان اللہ. جتھے سونے دی محفل ہوئے میرا سونا کرم فرما دینا. ہن کسی دے دل سے خیال آ گیا لو جی نبی پاک علیہ السلام نے مثال فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا 1400 سال گزر گئے تسی یہ پہ گلاں کر دے ہو تے قبر دے اندر تشریف فرمانے کیویں آ سکدے نے. یہ فیصلہ میں نہیں پیا کردا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کر رہے ہیں. فرمایا انه وسائر الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اذن لهم في الخروج من القبور للتصرف في الملكوت العلوی والسفلی. لوگوں سن لو میرے آقا ہون یا سارے انبیاء علیہ السلام اللہ نے ہر نبی نو ایک طاقت بخشی ہے وہ جدوں چاہن جتھے چاہن جیویں چاہن جا بھی سکتے نے. تواڈی سبحان اللہ دے سبحان اللہ. نہیں بندے بڑی محبت والے نے بولن گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دیکھو مرزا صاحب ماشاءاللہ میرے بھائی بڑی محبت نال رجانے کو اچھا ہر محفل سنن واسطے ہونے نے تے اے ایک سنبل نہیں بندے دا بن دیندا جے کہ جتھے بھی محفل میلاد ہوئے اللہ عبید الرحمان تو نظر آئے گا. کیسی گل بندیاں نے پہچانا کسی دی کسی گل تو پہچان بندی کسی دی کسی گل تو پہچان بندی. میں قربان کاکا میرا دانے تو جنگی سوا بڑی شخص تیری مہربانی کا خیال کری. وکیل صاحب لگے بیٹھے ہیں ہاں جی تو ایک خوش نصیبی ہے جہاں نہ ہی حضور دی محفل نہ جڑ جائے. اس کو اتنے اور بندے کو کی چاہیے.
تو حضرات گرامی قدر پتہ کی چلے جتھے نبی دے دیوانے بن جوڑ کے بہ جانے یہ نہیں کہ بہت بڑا مجمع ہوئے چند دیوانے بھی حضور دے بہ جان محبت نال پیار نال تے سونے دی آمد دا تذکرہ ہوئے سونے دا ذکر خیر ہوئے میرا کریم انہا لجبال سیدی آلہ حضرت نے لکھے آپ فرمانے نے حضور ساڑھے پابند نہیں کہ ہر محفل جہاں پر جدو کرم فرمون سرکار تشریف لے تائیں اسی کہنے ہر بے اصولی میں فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصولی میں فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصولی میں فطری اصول زندہ ہے چپت میں رہ کے بھی کانٹوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر اور محبت سے آواز کم نہیں ہونی چاہیے بلند ہونی چاہیے تاکہ مفتی صاحب بھی کہیں کہ عاشقوں نے مجمع سجایا نعرہ رسالت مفتی صاحب ماشاءاللہ تسی زیارت کر رہے ہو ساڑھے برادر مکرم شیر اسلام حضرت علامہ مفتی سمر عباس صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لے آ رہے ہیں آپ دا خطاب تے مردیاں جان پا دینا تے تسی تے سارے زندہ بیٹھے ہو ویسے بھی اپنا قبرستان دور ہے تے اللہ سونا خیر کرے گا انشاءاللہ خیر ہی ہونی ہے تو میں عرض کر رہا سی اپنی بات آپ دی اجازت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا اللہ نے ساڑھے آقا سمیت ہر نبی کو اختیار عطا فرمایا کہ او چاہے ملکوت علوی ہوئے یعنی اسمانہ دیا بلندیاں پہ اٹھتے جانا ہوئے چاہے ساری کائنات کسے بھی جگہ تے جانا ہوئے اللہ دے نبی جدوں چان جتھے چان جس ویلے چان جا بھی سکتے نے آ بھی سکتے یہ دی بنیاد سیدی آل حضرت نے فرمایا ساتھے پابند نہیں کہ ہر محفل کے تشریف لے آن لیکن کریم نے جدوں کرم فرمون تشریف لے آن جدوں سرکار کرم فرمون تو حضرات گرامی میں عرض کر رہے سی کہ ہر بے اصولی میں فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصولی میں فطری اصول زندہ ہے چھپن میں رہ کے بھی کانٹوں میں پھول زندہ ہے اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے اور زندہ نبی دے منن والے زندہ دیوانے گونج پہ جانی چاہیے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں میرے لجپال نے فرمایا نبی اللہ حی یرزق اللہ نے نبی زندہ رزق بھی دیتا جاتا ہے دوسرے مقام میں فرمایا الانبیاء قبورہم یصلون اللہ نے نبی قبران در زندہ نے نمازاں بھی پڑھ دینے تیسرے مقام تے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین پہ حرام کر دیتا ہے خبردار نبیوں کا جسم نہ کھائیں ہم بھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ جن کا رسول زندہ ہے اللہ دا قرآن فرمانا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ
بنعمت ربک فحدث. قرآن سن کے تو سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ آخو. محمد پناہ دے منن والے گج گیا. اللہ رب العالمین خالق کائنات دا قرآن کہندا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے میری نعمت دا خوب چرچا کرو. رب دی نعمت دا خوب چرچا کرو. کائنات دے اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمائیاں نے. اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تسی اللہ دی نعمتاں نو گننا چاہو تے گن نہیں سکتے. جیڑیاں نعمتاں گنیاں نہیں جا سکتیاں, شمار اندر نہیں آ سکتیاں, ساریاں دی گل نہیں کیتی. اللہ کہنا ایک نعمت دا چرچا کرنا ہے. ایک نعمت دا چرچا کرنا ہے. حالانکہ نعمتاں انیاں نے جنہاں دا حساب و شمار کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا تسی گن نہیں سکتے. جیڑا مرضی کیلکولیٹر لے آؤ, کمپیوٹر لے آؤ, جیڑی مرضی بلا لے آؤ, ہر شے ہر ہتھیار مک جان گے. اللہ دی نعمتاں نہیں گنیاں جا سکتی. کوئی گن نہیں سکتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں آکھیا ساری نعمتاں دا چرچا ہے. کوئی ہے نعمت کوئی ہے. ہوں ذرا توجہ کرنا. چار لفظ سکول نے پڑھے انہیں بڑا مسئلہ ہے. میں انہوں نے ذوق دی گل کرنے لگا. ماہرین ارضیات جیولوجسٹ جنہوں نے آکھیا جاتا ہے, ایک انگریز جیولوجسٹ نے تحقیق کی تھی. انہوں نے کہا ساری دنیا دا ٹمپریچر الگ الگ ہے. ہر ملک دا ٹمپریچر الگ ہے. پاکستان سے باہر ہوندی ہے اور وقت, ہندوستان سے باہر ہوندی ہے اور وقت, امریکہ سے باہر ہوندی ہے اور وقت. پوری کائنات سے صرف 22 اپریل 571 عیسوی ایک دن ایسا ہے جدو ساری کائنات سے کٹھی بہار ہے. نعرہ تکبیر, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. اتکو ٹائم چھے ورنہ ممکن ہی نہیں ساری کائنات سے کدی باہر کٹھی آئی ہوئے. ہر ملک دا الگ ٹمپریچر ہے. اور پھر باہر دا ایک ماحول بنتا ہے جیویں اپنا ماحول بن رہا ہے. پہلے سردی آئے گی, سردی تو بعد میں ہلکی ہلکی سردی کٹنی شروع ہوئے گی. فروری دا اینڈ ہوئے گا, مارچ دی ابتدا ہوئے گی. ان وسیع میں بہار دا موسم جدو درختاں دیاں کوپلاں پھٹن گیاں, پھول کھل جان گے, کلیاں مسکران گیاں, تو بہار دا ویلا ہوئے گا. اور ادھر ایک ماحول بنتا ہے. لیکن ساری کائنات تے باہر آئی, پہلے ماحول کوئی نہیں بنیا. کوئی رات جدو سویرے سونا آیا کائنات تے باہر اتنی جلدی پوری کائنات کا ٹمپریچر چینج ہو گیا. ہوں تسی مینوں ایک گل دسو کہ جیڑی جنہاں نوں اسی نعمتاں سمجھدے ہاں, پانی ہے, ہوا ہے, اگ ہے, اولاد ہے, پیسہ ہے, انہاں نوں نعمتاں سمجھدے ہو نا. اے پانی نے روڑ دتی ہر شے. پتہ چلیا پانی نعمت ضرور ہے پر کدے کدے زحمت بن جاتا ہے. ہوا نعمت ضرور ہے, فلڈ آ جائے, طوفان آ جائے, اندھیری آ جائے, چکھڑ آ جائے. اور رحمت نعمت ضرور ہے پر کدی زحمت بن سکتی ہے. اولاد نعمت ہے اگر بندے دا پتر بن کے رہے. اگر روز کر لے آوے کہ اولاد بھی نعمت نہیں زحمت بن سکتی ہے. روپیہ چنگا جے اللہ رسول دے رستے تے لگے تے نعمت ہے, کہ کنجرا تے لٹایا جائے تے زحمت بن جاتا ہے. کائنات دی ہر نعمت کسے نہ کسے ویلے زحمت بن سکتی ہے. کوئی آمنہ دا لال ہے جڑا ایتھے بھی رحمت ہے, آخرت اندر بھی رحمت. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. او نعمت جیڑی ہمیشہ ہی نعمت ہے, سدا ہی نعمت ہے, جیڑا ساری کائنات رحمتاں تے نعمتاں بننے والا بن کے تشریف لے آیا. تو حضرات گرامی قدر توجہ, میرے مالک آقا کریم سرجان رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو, حضور نال پیار کرنے والے ہو, نبی نال میلاد منانے والے. ایک بندہ کہنا لو جی اے تسی نویں کام کر لیا میلاد منانے والا, میلاد منائی پھردے ہو. جدن نبی پاک پیدا ہوئی مکے دے کسے ایک گھر چ بھی خوشی ہوئی؟ میں کہ کوئی گھر چ ہوئی, ایک کوئی گھر چ ہوئی. باقیاں تے لوڑ کوئی نہیں سی خوشی کرن دی. جڑے نبی دے کچھ لگدے سی انہاں دے گھر خوشی ہوئی ہے. اج بھی جڑا مصطفیٰ دا نوکر ہے خوشیاں او دے گھر وچ ہوندیاں نے.
میں دلیل دے دینا مدینے دا یہودی سی مکے آیا اسی کاروبار اپنے تجارت دے سلسلے تے انہیں پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے سویر دے ٹائم آکھیا دو چار جڑے کھبے سجے بندے نے آکھیا بولی دا مولود انہیں آکھیا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے حالانکہ اس وقت میں موبائل سننا کوئی ایسا انہیں خبر بھی نہیں پہنچی ایک یہودی جڑا موسیٰ علیہ السلام دا مننا بھی ٹوٹا پجا جیسے دا پکا تے مننا نہیں ہے کوئی نہیں سی اس کے باوجود بند کمرے اندر چار دیواری اندر سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ باہر کھلو کے خبر پہ دیندا ہے میں کہا کمرے آ تیرا عقیدہ ایڈا ہی گیا گزریا ہے تو نبی دیوار دے پیچھے نہیں جاندا ایتھے یہودی دیوار دے پیچھے ایک یہودی جڑا اپنے نبی دا ماڑا چنگا ماننی ہے وہ دسی کھلوتا ہے دیوار دے پیچھے دا کی حالات نے ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے وہ تے دونوں کنیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی کوئی پتہ تے کرو یا انہاں کہا پتہ کر لینے خبر لی انہاں کہا جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ایک شہزادہ آیا تے ہے انہاں کہا میں لے چلو میں دیکھنا چاہنا جدوں لے کے گئے اماں جان عرض کی تھی ذرا شہزادے دی زیارت کراؤ کپڑے چ لپیٹ کے سرکار جدوں باہر تشریف لے آندا گیا سرکار دے چہرہ انور تو کپڑا چکیا یہودی نے زیارت کی تھی دوسرے نے دیکھا انہیں کہا منظر سرکار دی پشت مبارک بھی بکھاؤ دوہیں پشت انور تے نظر پئی مسلمانوں توجہ کرنا نظر پئی نا تو یہودی غش کھا کے ڈگ پیا غش کھا کے ڈگ پیا میں پھر جملہ دہران لگا حضور دی ولادت تے یہودی غش کھا کے ڈگ پیا حضور دی ولادت تے یہودیاں نو غش پندے نے کوئی ایمان والا سرکار دی ولادت تے دکھی نہیں پتہ چلیا میرے مصطفیٰ کریم دی ولادت تے دکھی ہونا یہودیاں دا کم نہیں ایمان والا دا کم نہیں ہے ایمان والے کیوں دکھی ہونا انہوں اور سوکھا کرا قرآن پاک سورہ فیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سونے تو دیکھیا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والا کیتا کی ہے تیرے رب نے ہاتھی والا کیتا کی ہے وہ ہاتھی والے کون سن وہ ابرہا جڑا لشکر اپنا ہاتھیاں دا لے کے آ گیا تے نیت کی کر کے آیا سی کعبے تے چڑھائی کرن دی حضرت عبدالمطلب پاک حضور دے دادا جان نوں کہن لگا تہاڈا ساڈا رولا کوئی نہیں اسی لڑن بھی آیا کوئی نہیں ان ساڈی فوج بڑی تگڑی جی تسی لڑنا چاہو تے ساڈے لڑ نہیں سکدے ساڈا لڑائی دا پروگرام ہی کوئی نہیں اسی صرف تہاڈا کعبہ ٹھاؤنا ہے تے واپس چلے جائیں آپ نے فرمایا میرے جڑے اونٹ تیرے بندے پھڑ کے لے وہ تے میرے دینا واپس سبحان اللہ کعبہ جانے تے کعبے والا جانے کوئی سبحان اللہ تے آکھو یا اینے بندے آنے تو سبحان اللہ اوندی کوئی نہیں پچھلے گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جتنا مجمع جتنا بن جوڑ کے بیٹھے ہو اللہ تمہیں خوش رکھے تہاڈی آواز تین چک تک جانی چاہیے جڑے سبحان اللہ نہیں آتے انہوں نے بھی پتہ لگے ایک پلاٹ ہے جو سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے سمجھ گیا نا حضرت گرامی قدر انہیں آخیا آپ نے فرمایا میرے منہ دینا میں کہ تو جو کرنا کر لا کعبہ جانے دے کعبے سبحان اللہ ادھر جملہ حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی نظر کر لگا اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک سبحان اللہ سونے تو دیکھیا نہیں تیرے رب نے کیتا کیا جانا حالانکہ اگر گل صرف کعبے دی ہوندی اللہ فرمانا الم تر کیف فعل رب الکعبہ کہ کعبے دے رب نے کیتا کی انہاں دے نال گل کعبے دی نہیں ہے توجہ کرنا اگر صرف اللہ دے گھر دی گل ہوندی تے بخت نصر نے بیت المقدس تارات کر کے رکھ دیتا اللہ نے کچھ نہیں آکھیا یزید نے کعبے تے حملہ کروایا پتھر برسائے اللہ نے کچھ نہیں آکھیا گل صرف ہے دین سن میلاد دے اللہ نے آکھیا او کبینے آ میرے مصطفیٰ دے میلاد دے دن دے جیڑا گڑبڑ کرے میں چیر کے رکھ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید رضوی صاحب علماء اہل سنت امام بہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے قبلہ دلائل النبوت اندر لکھیا ہے کہ ایک دن خاص ہے ولادت پاک دا سی جس دن اللہ نے کعبے کی حفاظت کی تھی بھئی کعبہ اللہ فرماندا ربو کا سونیا میں کعبہ بچایا کعبے دا رب بن کے نہیں مصطفیٰ دا رب بن کے مصطفیٰ دا رب ربو کا سونیا تیرا رب بن کے کعبہ بچایا ورنہ کعبہ بیت اللہ کے حملے اور بھی دور سے ہوئے
پتھر نہیں برسے. بخت نصر نے پورا بیت المقدس اللہ دا گھر برباد کر دیتا. پتھر نہیں برسے. پتھر اتھے کیوں برسے؟ 55 دن بعد آمنہ دے لال دی آمد سی. ولادت دے ایام چل رہے سن. اللہ نے آکھیا تیری اینی جرت میرے یار دے آن دے دین اور تو مکے تے آ کے رولا پاویں میں چیر کے رکھ دیا. اور چیرے ایک کنکری ڈگری سے ایک چھو چیردی سے تھلے تک لنگ جاندی سے. تے ہر پرندہ ہر ابابیل جڑا ہے وہ دے کل 3 کنکریاں سن. ایک چونج وچ تے 2 دے پنجیاں وچ. تے بندہ لب کے ہر کنکری تے نام لکھیا سی کہ ایس بے ایمان نو مارنا ہے کنکری. تو ایڈے سیانے پرندے سن. تو انہیں نبی نو پتہ کوئی نہیں. اوہ نکے نکے پرندے بھی جان دے سی کسے دا نشانہ جڑا غلط نہیں گیا جنو مارنا. سبحان اللہ. مجھے سرکار اے بھی میلاد ہی ہے. میلاد سنا دے نہ جڑا تسی سننا چاہتے ہیں لیکن اے بھی ذرا عقیدے دی گل سمجھو. او دے وزیراں میں چوبر ہے. دے وزیراں میں جو وزیر سرنازی یکسوم. اچھا وہ بچ گیا. ان کچھ نہ ہویا. وہ بڑا راز بھی میں بچ گیا باقی سارے دے. تے او نہ ہولی ہولی نکل ٹریا یمن والے پاسے. تے بڑا خوش ہونے آکھیا میں جا کے دساں بھائی میں اکلا بچ گیا باقی تے ہر شہر اڑ گئی. او دا جڑا دل نہیں سی نا اتلا پرندہ او دے نال آکھیا کوئی نہیں بس نال ٹریا جا رہا ہے. وہ یمن سے پڑھا یمن سے جا کے دسیا سی اے گل بنی ہے بھی اتنا پرندے ہے. انہاں کہا کوئی گل کل دی کر بلا انہی پرندے نہ بھی بندے مرے رہے. اچھا انہیں آکھا میں حبشے جا کے نجاشی میں دسیا. نجاشی میں دسیا جا کے ایک باری سبحان اللہ. پراواں دی فکر ہوندی ہے. میں چپ کر کے لگا سی تسی مہربانی توجہ جناب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. او حبشے اپڑے آنا نجاشی ہوں جا کے دسیا ساری گل بات جو دس لئی انہوں نے آکھا جی اتنا ہویا تو سارے مر گئے تو میں ہی کلا بجیا. اتوں بیلی نے فائر کیتا. انہوں سدھیا نا اسے ٹائم تے چیر دیتا تے سارے حبشیاں نوں پتہ لگ گیا کہ بھائی جی گل سچی ہے. کمال یہ ہے کہ اسی ایڈے ایڈے بڑے ہاتھی کلے کہ وہ جڑا کو مارن والا ہے انہیں ہاتھیاں نے مقابلے چ ہاتھی نہیں کلے اور نکے نکے پرندے کلے. پتہ چلیا اگر نبی دے مشن دے دفاع واسطے ابابیل بھی نکل پین دے ہاتھیاں تو پارے ہو جاندے نے. ہاتھیاں تو تگڑے ہو جاندے نے. بڑے بڑے ہاتھیاں نوں بابے خادم رضوی نے لمکایا کہ نہیں لمکایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ساڈے اکو بابے نے جیڑا اپنے لتاں تے کھلو نہیں سی سکدا پر انہیں ساری امت نبی دے عشق تے کھلار دیتی. انہیں دسیا کہ جو نبی دے مشن سے بندہ نکل پوے پھر اللہ ابابیلاں نوں بھی ہاتھیاں دے غالب کر دینا ہے. تو حضرات گرامی کا یہی وجہ بعد علماء نے بیان کی ہے. نجاشی ال کو حضور دا خط گیا انہیں فوراً ہی من لیا. انہیں کوئی تردد نہیں کیتا. اس سے ٹائم کلمہ پڑھ لیا سرکار دا. انہیں کہا وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں او خبر سی کہ بھائی وہ جس محبوب دی گل ہے جدا خط آیا وہ دا رب بڑا ڈاڈا ہے جڑا وہ دی گل ہے وہ چیر دینا ہے. علماء نے نقطہ بیان کیتا. انہیں کہا نجاشی نو مسلمان کرنے واسطے صحابہ نو محنت نہیں کرنی پئی تے سرکار دے میلاد نہیں کم کر چھڈیا. اللہ نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. اللہ نے اپنا تعارف کرا ربو کا. سونیا تیرا رب. کوئی کاریگر چنگی شے بناویں تے ماڑیاں بھی شاواں بنائیاں ہونا تے وہ اپنا تعارف کبھی ماڑی شے نہ نہیں کراوندا. ہمیشہ آکھے گا بھی میں وہ کاریگر نے فلانی بلڈنگ بنائی. وہ کاریگر اپنی وہ تو نہیں دستا میں آج دکان بنا گیا دکان ڈگ پئی ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں دسے گا نا. جڑی کوئی چنگی تگڑی شے بنی ہے وہ آکھے گا میرا تعارف چاہندے ہو تو میں فلانی شے بنائی. میرے رب نے ساری کائنات بنائی ہے پر تعارف کرا ربو کا. میں وہ رب ہاں جڑا محمد دا رب محمد کا رب محمد بنایا. اور سونا محبوب کیسا بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور اندر نقل فرمانے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تو پہلے رب العالمین خالق کائنات دے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شیش علیہ السلام نو ایک وصیت فرمائی.
حضرت شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام دے پہلے پتر نے جنہوں اللہ نے نبوت عطا فرمائی تے الحمدللہ اس فقیر نو آپ دی تربت پاک دی زیارت نصیب ہوئی تے اوتھے جا کے پتہ لگ رہا ہے بابے دا پہلے پتر بڑا سبحان اللہ 32 فٹ لمبی قبر شریف آتی ہے دیر لمبی تے انہوں نے فرمایا پتر ایک میری نصیحت یاد رکھی جدوں بھی اللہ دا ذکر کریں تے نال محمد دا ذکر ضرور کریں سبحان اللہ شیش پاک نے آکھیا جی بالکل تواڈے حکم تواڈا حکم سے رکھاں تے اللہ دی معرفت تے مینوں ہے اللہ دی پہچان تے ہے اے محمد کون ہے جدا ذکر کردا نال تسی آرڈر دے رہے پھر آدم پاک نے تعارف کرایا میں تینوں دسنا محمد کون ہے آدم پاک نے آکھیا او میرے پترا جدوں اللہ پاک نے میرے جسم سے روح پھونکی نا میرے سر تو روح شروع ہوئی تے میریاں اکھاں تک اپڑی میریاں اکھاں کھلیاں اکھاں چ بینائی آئی دیکھن دے قابل ہوئیاں تے میریاں اکھاں میری نظر پئی اللہ دے عرش دے پاویاں تے اوتے اللہ دا نام لکھیا نال محمد دا نام لکھیا اوتے اللہ دا نام لکھیا نال محمد دا نام لکھیا پھر میرے سارے وجود اندر طاقت پائی اللہ نے مینوں جنت دی سیر کرائی آپ فرمانے نے میں جنت دی سیر کی میں ویکھنا کیاں درختاں دے پتیاں تے محمد دا نام ہے حوراں دی پیشانیاں تے محمد دا نام ہے جنت دے نہراں دے کنارے تے محمد دا نام ہے نہراں دے کنارے تے رکھے پیالے تے محمد دا نام ہے کہندے نے میں جدھر جدھر جانا ہر پاسے محمد 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 نظر آندا ہے میں جڑے پاسے بھی نظر ماری ہے ہر پاسے محمد نظر آیا رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتی جدوں میری توبہ قبول نہیں ہو رہی سی بار بار عرض کرن دے باوجود توبہ قبول نہیں سی ہو رہی پھر میں اس نام کا واسطہ پایا رب ذوالجلال نے توبہ قبول فرمائی ارشاد فرمایا آدم تینوں پتہ کیویں لگیا یا اللہ میں ویکھیا جدا نا تو اپنی ماں دے نال جوڑ جوڑ کے ہر جگہ تے لکھیا ہے یقیناً تینوں بڑا ہی پیارا ہے اس نے دا واسطہ پایا ہے رب نے فرمایا آدم اگر محمد دا واسطہ نہ پاوندا اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا اے آدم میں کوئی شے نہ بناوندا حتیٰ کہ تینوں بھی پیدا نعرہ رسالت میں کہنے حق محمد تسی کہنے یا محمد حق محمد حق محمد نعرہ رسالت حضرات گرامی قدر میرے لجپالا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک او ذات جدا صدقہ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے تائیں تو پھر میں پنجابی دا شعر پڑھ لگا تو ذوق واسطے یہ تو سمجھ لوگے سن لوگے نال پڑھ بھی لوگے میرے خیال ہے مجمع بن جڑ گیا تو میں انشاءاللہ مائک علامہ صاحب کو پیش کرنا محبت نظر گونج پہ جانے چاہیے خدا بنا کے محمد اے جگ وسائے 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 انہوں آگے پڑھنا ہون سے پڑھ لو کوئی زبان چپ نہ رہے محبت نہ مل کے پڑھ لو میرے نبی دا میلاد خدا بنا کہ محمد اے جگ وسائے خدا بنا کہ محمد اے جگ وسائے خدا بنا کہ محمد جگ وسائے سنا ہے بالکل بہت پکے ہو کے بیٹھے سادے گلے دے اگے حالات ہو جانے تو تسی کم از کم بولو تو صحیح نہیں ایک باری سارے آنکھوں بلا سبحان اللہ میں شعر پنجابی دا پڑھدا جیڑا کو بنگلہ دیش میں میرا بھرا ہے وہ بے شک نہ پڑھے ان کو نہیں پڑھیا گا ان پنجابی آندی جو نہیں تے جنہاں دی ماں بولی ہے وہ تے میرے نبی دی نعت ہے گج وج کے ذرا محبت نہ پڑھ لو ایک باری ذوق بنے پتہ لگے سرکار دے دیوانے بیٹھے خدا بنا کے محمد اے جگ وسائے خدا کے محمد اے
جگ وسائے خدا بنا اے محمد اے جگ وسائے جہان سارا محمد دلی بنا اے خدا بنا اے محمد اے جگ وسائے رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث پاک کئیاں نے بڑا رولا پایا دیکھو جی نبی پاک دی حیات پاک چ اینی واری میلاد ہے حضور نے منایا کتے اے میں حضور دی زبان تو حضور دا میلاد بیان کرتا اس سے زبان اللہ کوئی میرے لجپال آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدر فی دینتہ ساخبرکم باول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورفیا امی التي رأت حین ودعتنی قد خرج لها مکتوب الخاتم النبیین فرمایا میں اللہ کے دربار میں خودوں میں خاتم النبیین لکھیا ہے صرف نبی نہیں خاتم النبیین لکھیا ہے کدو وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ اجے آدم پاک دا خمیر بھی تیار نہیں کیتا گیا کائنات تے اجے کچھ بھی نہیں بنیا قادیان دا دجال تے اج پیا پکدا ہے نبی منو اور کمینے غور تے کر میرا سونا ہوئے جدو آدم بھی نہیں بنیا اللہ نے ادو بھی ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آرائے رسالت فرمایا جدو آدم پاک تیار نہ آتا جسم تیار سے آیا جسم اندر روح نہیں پھونکی گئی خمیر نہیں بنایا گیا اجے زمین و آسمان نہیں بنے عرش کرسی لوح قلم جنت دوزخ جنوں انس کوئی شے نہیں بنی اس وقت بھی فرمایا رب کائنات نے میرے تے کرم فرمایا انہوں ختم نبوت دا تاج پہنایا فرمایا ساخبرکم باول امری میں تو انہوں اپنے اول عمل دی خبر دینا چاہنا انا دعوت ابراہیم جڑی خلیل اللہ نے کعبے دے کول کھلاؤ کہ دعا منگی سی ہو دعا قبول ہو دعائے خلیل اللہ حضرت خلیل اللہ پاک اللہ کے ساتھ حضور تک کم و بیس 4000 نبی تشریف لے کسے نبی نے کلیم نہیں کیتا کیوں دعا کا سمرہ میں انبیاء اور بھی ہے پتہ چلے سارے جاندے سی منگی خلیل اللہ نے قبول رب نے کیتی ہے او دے سمرہ دی صورت ہوئی جڑے آمنہ دے کر سونا تشریف لے دعا کی منگی اچھا کئی بندے میں یہ بڑا رہا ہے نماز کے بعد بھی دعا نہیں منگ دے تاکہ ایک بندے نے آخر میں کملے نماز پڑھی ہوں دعا تے مانگو اندر لے اللہ کو مزدوری منگنی اللہ کو اجرت لینی مزدوری منگنی اللہ دا قرآن ذرا توجہ کرنا اللہ دا قرآن کی کہنا ہے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور انہوں نے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پاک دوہاں نبیاں نے گھر بنایا رب دا اللہ دے حکم نال بناؤں تو بعد ہن جے انہیں مزدوری منگنی اللہ کو اللہ دے خلیل نے گھر بنا کے کول کھلو کے دعا مانگی ہے دنیا نے دسیا کملے نہ بنو جدو نیکی کرو اللہ دا حکم منو اس تو بعد اللہ کو دعا مانگنا ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ہے اللہ دے نبی دی سنت ہے میں کل قرآن بھی کر رہا بیلیاں نے نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھیا میں ٹاؤں ٹاؤں لائی نے ملاد کتھے لکھی ہے آپ تو تسی بھی تھوڑے بھی جاگ دے رہا کرو میں ہر تقریر چاہ دعائی دینا اللہ دا واسطہ دے تقریر کر لی اس بندے نو ستو جن کو قرآن حدیث ہوندہ ہوئے ساڑھا عقیدہ بڑا سچا سچا تے تگڑا ہے ساڑھے کچھ وکیل مٹھے تکر گیا نسانو بیچے جنہیں نہیں کھلوتے روپیہ بھی چوڑا بھی روپیہ میں پڑھ کے لے جانے تے پلے بھی کٹ نہیں پا بے شک
جیڑا خطیب پوری تقریر سے ایک آیت قرآن بھی نہ پڑھ سکے تو آخر میں اج تمہیں وہ تقریر سنانی میں تمہیں چھت میں لا دینا اڑاوا میں وہ تمہیں تقریر سنانی جی تمہیں کسی کتاب تو نہیں لبنی وہ دے گیا جوڑو اللہ کا واسطے پڑھ کے آیا یہ کہڑی تقریر ہوئی جی تقریر تو نہیں لبنی ساڈے بزرگاں نے ہمیشہ وہی تقریراں کیتیاں نے قرآن چ بھی لبدی ہے حدیث چ بھی لبدی ہاں جی تو اس واسطے میں اللہ دا قرآن پڑھ گیا میں نوکر حضور نائب محدث اعظم پاکستان دا انہاں گل ہی یہ سکھائی ہے یا اللہ دا قرآن پڑھنا یا سونے نبی دی حدیث پڑھنا جاری رہے گا فیض رضا فیض رضا فیض رضا فیضان حضور محدث اعظم پاکستان فیضان حضور نائب محدث اعظم پاکستان تو حضرات گرامی قدر میرے لجپال آقا کریم دے جد امجد حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ تیار کرن تو بعد رب کائنات دی بارگاہ چ دعا منگی اور ربنا سینہ قرآن سن کے ٹھڑے اور گج کے سبحان اللہ سیدھا رسول تھوڑی اچھی بات ہے سبحان اللہ کہنا سانوں بھی حوصلہ ہو جائے گا قرآن سن اللہ دے خلیل نے دعا کی دیے ربنا وابعث فیہم رسولا ادھا سادہ جا ترجمہ مفہومی ترجمہ ہے یا اللہ تیرا کر پڑا میں دیتا ہے نو آباد کر والا تو بھیج گئے میرے آقا فرماندے نے تیری خلیل اللہ نے دعا کی ہے اس دعا دا پھل بن کے میں کائنات میں تشریف اگے فرمایا بشارت و عیسیٰ عیسیٰ دی بشارت بھی میں عیسیٰ پاک دی بشارت بھی قرآن پڑھا یہ سارے اللہ تعالیٰ برکت دے جیڑا جیڑا قرآن سن کے خوش ہوتا ہے مجھے بڑا چنگا لگتا ہے جیڑا قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں آتا میرے لیے اگر ایک کوئی دعا ہے اللہ کرے تو دل کرے قرآن یاد کرنا علامہ صاحب نے بھی قرآن پاک حفظ کیتا ہے انہوں نے پوچھو کہ استاد سویرے سویرے سردیاں سے تہجد ٹائم اٹھا کے نا وضو کرا کے ٹھنڈے پانی میں پھٹی تے بٹھاؤں دے بھی چل کے پتر پڑھ ہاں تسی بھی اللہ کرے تو شوق بنے تو انہوں کاری سب بیٹھے نے میں پوچھے انہوں کو کتے حفظ کرو یہ تو انہوں کراؤں سویرے تہجد والے اٹھا کے ٹھنڈے پانی میں وضو کرا کے بٹھاؤں کہ تسی بڑی محنت نہ قرآن یاد کرو پھر تسی نال قرات بھی پڑھو تجوید پڑھو محنت کر کے تو دل کرے میں قرآن سناواں تے اللہ کرے سننے والے تواڈے ورگے پھر تانوں میرا دکھ سمجھ آوے سبحان اللہ تے آکھو سبحان اللہ اللہ تانوں آباد رکھے خوش رہو تسی بڑے پیار حضرت عیسیٰ پاک دی گل پیا کرنا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی بشارت دیتی ہے انہوں قرآن نے اپنا حصہ بنایا لو جی بڑی پیار دی گل ہے اشی بھی طالب علمی دور تو تقریریں شروع کیتیاں ہوں تو یاد نہیں کنیاں کر لیاں نے تو مفتی صاحب ماشاءاللہ دن رات صبح دوپہر شام یہ تو جی دیہڑی دے کچھ 26-27 گھنٹے ہوں گے تو پھر ایک تقریر اور بھی کر لیا کرنی پھر عالم دن دے 3-4 گھنٹے جنی کو ہو سکتی ہے ماشاءاللہ کارن اللہ نے نظر بد تو بچائے اللہ نے دی حفاظت فرمائے میرے مسلک دے ترجمان میں عرض کر رہا ہوں بندہ تقریراں بڑیاں کردا ہے لیکن کوئی تقریر بندے نوں یادگار ہوندی یار فلانے تھا میں تقریر کیتی سی بڑی گل سی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی چ بڑے واز کیتے بڑیاں تقریراں کیتیاں اللہ نے ایک کوئی تقریر نوں قرآن دا حصہ بنایا جدے اندر مصطفیٰ دی آمد دی گل پتہ چلیا نبی دے میلاد والیاں تقریراں اللہ نوں بھی چنگیاں لگدیاں ہائے حضرت عیسیٰ پاک نے قوم نوں اکٹھا کیتا ساری قوم جمع ہو گئی آپ نے خطاب کیتا تو قرآن نے بیان کیتا ہے تو اڈا ذوق ہو تو میں سنا اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ بنی اسرائیل والے میں اللہ کا رسول بن کے تو
تواڈے کول آیا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ یعنی میرے تو پہلے تورات آئی او دی میں تصدیق کرنا کہ ساری گلاں دا قوم نوں پہلے بھی پتہ ہے پھر دہرائیاں نے یاد دہانی کروائیے جڑا مینوں جاندا جان لوے جڑا نہیں جاندا جان لوے میں اللہ دا نبی عیسیٰ روح اللہ وا جڑا انجیل لے کے آیا تورات دا مصدق بن کے آیا یہ ساری گلاں دسن تو بعد فرمایا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سبحان اللہ فرمایا میں خوشخبری دین واسطے آیا اس شان والے رسول دی جڑا میرے تو بعد تشریف لے آیا کہ دا نام احمد ہے حضور فرماتے ہیں با بشارت و عیسیٰ جڑی بشارت عیسیٰ نے اگے فرمایا اتنے بڑیاں گلاں ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے چل رہا ہے وَبَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ فرمایا میں اپنی اماں دا وہ حسین نظارہ حین وَدَعَتْنِی جدوں میری اماں نے منو جنم دتا جدوں میری پیدائش ہوئی جدوں میری ولادت ہوئی جدوں میرا میلاد جڑے ترجمے میں کیتے نے کوئی دنیا دا مولوی نہ ترجمے لا کے دسی جس تو اللہ کو ترجمہ ہو سکتا ہے تو انہاں نبی دا میلاد کتھے لکھیا ہے بھائی جی سرکار نے تے خود اپنی پاک زبان نال اپنا میلاد بیان کیا اور آج دسیا کہ جدوں میرا میلاد ہویا نا جدوں میری ولادت ہوئی کمرہ بھی بند سی دروازہ بند سی کھڑکیاں بند سی چار دیواری سی اتنا نور چمکیا چمکیا اتنی روشنی ہوئی میری اماں جان نے مکے پاک دے کمرے چ بیٹھ کے پیچھے ملک شام دے سارے محلات میں تو انا نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں انا نبی نو پتہ کوئی نہیں کملے آ جس نبی دی آمد تے انہاں دی اماں دی اکھاں کو کائنات دے ہر پردے ہٹا دیتے جان تو انا اس نبی نو پتہ کوئی آپ فرمانیاں پھر میں بیٹھیا ایک چنڈا مشرق چ لگ گیا ایک مغرب چ لگ گیا کعبے دی چھت تے لگ گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کمال ہے چنڈے لگن کے اور بھی بڑے فائدے ہوندے ہیں لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چنڈا دسدا ہے کہ تہاڈی سرحد کتھے ہے تہاڈی سلطنت دا کتھوں شروع ہوندی کتھے مکدی ہے جتھے انڈیا دا بارڈر ہے پرلے پاسے پاکستان دا جھنڈا ہے پرلے پاسے انڈیا دا جھنڈا ہے ادھر افغانستان دا بارڈر ہے پورا پاکستان دا جھنڈا ہے پر افغانستان دا بارڈر ہے انہاں دا جھنڈا ہے جتھے جتھے تہاڈے ملک دی جنی سلطنت ہے باؤنڈری وال تے تہاڈا جھنڈا لگدا ہے تاکہ پتہ لگے اے دے اندر پاکستان ہے حضرات گرامی قدر ذرا توجہ تے کرو میرا سونا جو تشریف لے اللہ نے ایک جھنڈا لوایا مشرق سے دعا لوایا مغرب سے تیسرا کعبے کی چھت سے گویا اعلان ہو گیا کہ جڑا سونا آیا ہے نا مشرق بھی یہ دائی ہے مغرب بھی یہ دائی ہے کعبہ بھی یہ دائی ہے خدا بھی یہ دائی ہے حضور تشریف لے آئے لو جی اے سارے کسی علماء کو سمجھے نا کعبے سے بت رکھے ہوئے سے یہ رکھے نہیں سن تھلے زمین کا نہیں سن رکھے کندھا نال سجائے ہوئے سے انہوں نے پورے فیٹ طریقے سے ہیں پورے ٹو ٹپے نہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت ہوا چڑھا کے رکھا سی تھی میرے سرکار تشریف لے آئے جو ہی حضور دی کائنات تے جلوہ گری ہوئی نا تے سارے بت ڈگ پے ڈگے بھی منہ دے بال مدڑے منہ دے پنجابی چاہتے اچھا وہ ایک ذرا میں نے گل سمجھاؤ اج میں چار دیواری بن گئی نا جی کنات لگ گئی ادھر جی کچھ ہے سینری لگی اسے بت نہیں لاؤنے سینری لا لو ادھر جو سینری لگی ہوئے یہ ڈگے گی جہاں منہ کدھر ہوئے گا ادھر والی ڈگے گی جہاں منہ ہوئے گا ادھر والی ڈگے گی یہ منہ ہوئے گا ادھر ادھر والی ڈگے گی یہ ہوئے گا ادھر اصول ہے یہ نا زمین کی ڈائریکشن گریوٹی جہی ہے وہ اپنے آپ کھچتی ہے نا اصول ہے یہ کہ جدھر انہوں نے ڈگنا ہے اپنی ڈائریکشن سے ڈگنا ہے یہ ہر جگہ کا اصول ہے پر کعبے کے بت نہیں ڈگے بت نہیں ہے ڈگے ڈگے ضرور نے پر انہوں دا سارے نے ڈگن تو بعد منہ آمنہ دے گھر والے پاسے سے اور ڈگ دے بھی اعلان کر گئے اور جتر اسی منہ کر کے ڈگ دے پہ او سونا آیا جنہیں سارے منہ دے پل سے کیا کہنا ہے مفتی اور صاحب سبحان اللہ میرے امام نے فرمایا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا
سوچ دے وہ نہیں ہے، اس مجرے دا معنی ہے سلامی دینا، فارسی دا لفظ ہے مجرہ مطلب سلامی۔ آج سرکار تشریف لے آئے نا کہ کعبہ سلامی واسطے حضور دے گھر وال چلو۔ آخری شعر ہے میرے امام دادا محبت نہ پڑھ لو ایک باری ذوق نہ، پھر اپنا علامہ صاحب دی گفتگو چھوڑیے۔ محبت نہ مل کے گونج پہ جانا جی تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ واہ مفتی صاحب سلام علیکم۔ اللہ پاک میری تھوڑی سب دی حاضری قبول فرمائے۔